اور اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ایک فرشتہ موجود ہے، ایک زینب موجود ہے. اگر 5 دن ایک بچی اغوا ہو تو ہر لمحہ ان کے والدین پر کیا کیا قیامت گزرتی ہے. لیکن ہماری اس اسلام آباد میں نئے ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا، نہ وزیر اعظم نے اور یہاں کے انتظامیہ نے اس غم اور درد کو اپنا محسوس کیا، نہ ان کے گھر آ کر ان کے ساتھ ان کے درد کو، غم کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو اگر کسی مہذب معاشرے میں ایک بلی اور ایک جانور بھی کوئی غائب کر لے تو بھی انتظامیہ اور حکومت باؤنڈ ہے کہ اس گھر کے ساتھ، اس کے مالک کے ساتھ تعاون کرے. لیکن یہاں رمضان کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امتی، ایک بندی، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. اور جب 5 دن بعد بالکل اسلام آباد اور اسلام آباد میں پھر چک شہزاد اور بنی گالہ کے تانے کے درمیان وہ لاش ملتی ہے ایسی حالت میں کہ وہ مسخ ہو گئی ہے، مسخ کی گئی ہے، جلائی گئی ہے، اور ان کا جسم محفوظ نہیں ہے. جانوروں نے ان کے جسم کو کایا ہے. ایک نامکمل لاش، الفاظ ادا کرنا آسان ہے لیکن جس پر یہ قیامت آ پڑے وہ تصور کرے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاش کے ملنے کے بعد جب لوگوں نے احتجاج کیا تو پھر بھی اس متاثرہ خاندان کے زخم پر مرہم پٹی رکھنے کی بجائے انتظامیہ نے ان کو دمکانے اور ان کو دبانے اور ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی. یہ انتہائی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. آج میں اس لیے آیا ہوں کہ میں پوری قوم کی طرف سے اپنے بھائی گل نبی سے معافی مانگنے آیا ہوں، معذرت کرنے آیا ہوں، تعزیت کرنے آیا ہوں اور افسوس کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ انسان نے ترقی تو کی ہے، چاند اور مریخ پر قدم رکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں انسانیت اسی طرح مظلوم ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے وہ دعوے کہاں ہیں، تمہارے وہ اعلانات کہاں ہیں کہ ہم پولیس کو بہتر بنائیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور پوری قوم جاگ رہی تھی، ان دنوں پوری ریاست میں، حکومت میں، ملک میں ایک ایمرجنسی تھا، اور حکومت اور سیکورٹی ادارے اور ایئر فورس اور تمام ادارے حرکت میں تھے. لیکن ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اس پر تو پوری ریاستی مشینری کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. یہ انسانیت پر حملہ ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے پر حملہ ہے، یہ اسلام آباد اور پوری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے. اب ساری دنیا میں پاکستان کا نقشہ کیا بن گیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں معصوم بچی ہوتی ہے اور ہر کوئی فرشتے کا سن کر اپنی بچی کے چہروں کو دیکھ کر ایک خوف میں مبتلا ہو گیا ہے کہ کل میری بچی بھی اسکول جاتی ہے، میری بچی بھی مدرسہ اور مسجد کی طرف جاتی ہے، میری بچی روز سودا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے. اس معاشرے میں ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے.
اور رپورٹ کے مطابق زینب قصور کہ زینب کے اس عظیم واقعے کے بعد 2000 واقعات اس کے بعد بھی ہو گئے ہیں، لیکن لوگ عزت کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے، اپنے غم کو خود ہی کہنے کے لیے مجبور ہے۔ لیکن یہ واقعہ چونکہ ایک لاش ملی، معاشرے کے لیے، انتظامی کے لیے اس کو چھپانا مشکل تھا۔ FIR درج کرنے کے لیے بھی ہمارے ملک میں درنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے بھی لوگوں نے احتجاج کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں تو لوگ پوسٹ مارٹم سے پہلے انکار کرتے تھے، لیکن یہاں پوسٹ مارٹم کا مطالبہ والدین کی طرف سے ہے، معاشرے کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی انتظامیہ نے لم لیٹ کیا ہے۔ کہاں جائے غریب آدمی، کس دروازے پر دستک دے، کہاں سے انصاف ملے گا؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ کوئی وزیرستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل چند قدم پر یہاں وزیر اعظم ہے، چند قدم پر یہاں صدر پاکستان ہے، چند قدم پر یہاں IG اسلام آباد ہے، چند قدم پر یہاں پوری حکومت موجود ہے۔ کاش ہمارے ملک کے حکمران اس بچی کو اپنا بچی سمجھتے تو وہ بھی یہاں آ کر اس فرش پر گل نبی کے ساتھ بیٹھتے۔ یہاں کراچی سے لوگ پہنچے ہیں، یہاں لاہور سے لوگ پہنچے ہیں، یہاں پشاور سے لوگ پہنچے ہیں، یہاں سوات سے لوگ پہنچے ہیں، لیکن اندھے بہرے اور گنگے حکمران جب تک لوگ احتجاج نہ کرے یہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کرنا بہت آسان ہے، لڈو کھانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ شاید ان کے سینے میں کوئی دھڑکنے والا دل نہیں ہے۔ حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ عمر بن عزیز جس دن حکمران بن گئے، گھر آئے اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، ان کے آنسو بہہ رہے تھے، اور ان کی اہلیہ فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تو خوشی کا دن ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ساری امت کا بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے، اللہ بھی مجھ سے پوچھے گا اور عوام کے سامنے بھی میں جواب دہ ہوں۔ حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ حکومت کرنا بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ چاروں طرف چاپلوس موجود ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے موجود ہوتے ہیں، سب اچھا کا رپورٹ ملتا ہے۔ حکومت کرنا ایک حساس انسان کے لیے بہت مشکل کام، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایران کے گلیوں میں کسی گھوڑے نے بھی ٹوکر کھائی، اس کے بارے میں بھی میں جواب دہ ہوں، اس لیے کہ میں نے راستہ ٹھیک نہیں بنایا ہوگا، تبھی تو جانور ٹوکر کھاتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں حکومت آزمائش ہوتی ہے۔ حکومت عیش اور عشرت کا نام نہیں ہے، حکومت VIP سٹیٹس سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائی گل نبی کے پاس آیا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس کو لسانیت کا اور قومیت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ بچی تو بچی ہے، وہ پشتو بولنے والی ہو، وہ پنجابی بولنے والی ہو، وہ سندھی بولنے والی ہو، سرائیکی بولنے والی ہو، وہ اردو بولنے والی ہو،
بچی تو بچی ہے، وہ تو ہم سب کی ہے۔ اس لیے بعض میڈیا اور بعض چینل نے جو ہماری سوسائٹی میں نفرت کی زہر پھیلانے کی کوشش کی ہے، ہمیں ان کی اس رویے پر افسوس ہے۔ یہاں کوئی پنجابی اور سندھی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں اگر کوئی ہندو کی بچی، کوئی سکھ کی بچی، کوئی غیر مسلم کی بچی، ان کی جان اور مال کی حفاظت اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ قصور میں ایک عیسائی جوڑے کو جلایا گیا تھا، ہم ان کے گھر گئے اور میں نے کہا قرآن کو جلایا ہے، اسلام کو جلایا ہے، پاکستان کو جلایا ہے، انسانیت کو جلایا ہے۔ آج فرشتہ بھی، اگر یہاں فرشتہ محفوظ نہیں ہے، یہاں کوئی انسان محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ عوامی پریشر کے بعد انہوں نے قصور کی ساری آبادی میں پھر وہی کیا جو اگر پہلے مرحلے میں کرتے تو اچھا ہوتا۔ تو ہمیں مجبور نہ کرے، لوگوں کے صبر کا امتحان نہ لے، لوگوں کو خود اسلام آباد کی طرف اگر آپ لانا نہیں چاہتے ہیں تو اس فرشتے کے کیس کو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنے گھر کے ملکہ کی طرح ان کی عزت کو، ان کی لاش کو وہ سمجھ کر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم حکومت کو کچھ وقت دیتے ہیں کہ آئندہ گھنٹوں میں اپنی ذمہ داری پوری کرے اور فرشتہ کے قاتلوں کو، فرشتہ کے اغوا کرنے والوں کو اور فرشتہ کی عصمت کو تار تار کرنے والوں کو چوک میں ایسا سزا دے تاکہ کل کوئی اور درندہ اور وحشی اس طرح کوئی اقدام نہ کرے، وہ سبق سیکھے اور آئندہ نسل بھی ان سے سبق سیکھے۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی گل نبی کے ساتھ یہاں موجود ہوں، یہاں ہمارے مائیں اور بہنیں، جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی ساری ملک کی قیادت یہاں پر موجود ہے۔ یہ مجھے انہوں نے دیا کہ ایس ایچ او کے جو رویہ ہے وہ غیر ذمہ، میں ایس ایچ او کی بات نہیں کرتا ہوں، یہاں کا آئی جی پی کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہاں کے صدر کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہاں کے وزیر اعظم کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کو آنا چاہیے تھا، یہاں گورنر کو آنا چاہیے تھا۔ اس لیے ایس ایچ او تو ایک بہت ہی عام درجے کا ذمہ دار ہے، اس کو تو بطریق اولا یہاں چوکیداری کرنی چاہیے تھی۔ یہ 5 دن تو ان کو یہاں ہی رہنا چاہیے تھا، یہاں کیمپ لگانا چاہیے تھا، یہاں کا ایم این اے ہونا چاہیے تھا۔ کون ہے یہاں کا ایم این اے؟ وہ آئے ہیں یہاں، یعنی اب تک آیا بھی نہیں ہے۔ یہاں اسلام آباد کا ایم این اے ہونا چاہیے تھا، یہاں پنڈ کے ایم این اے ہونا چاہیے تھا، یہاں اسمبلی کے تمام ممبران ہونے چاہیے تھے، یہاں کیمپ لگانا چاہیے کہ جب تک ہم اس قاتل کو نہ پکڑے ہمارا یہ کیمپ ادھر رہے گا اور ایم این اے اور ایم پی اے یہاں پر رہے۔ یہ ہے قوم کی قیادت کرنا، لڈو کھانا اور چینل پر آ کر لوگوں کو سبز باغ دکھانا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، غلط اعلانات کرنا، ایک دھوکہ باز تو ہو سکتا ہے، یہ ایک حقیقی قیادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پوری قوم گل نبی خان کے ساتھ ہے اور میں میڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور اگر یہی میڈیا زینب جو قصور کی بچی ہے اس کے پش پہ کڑے نہ ہوتی تو شاید وہ بھی خس کم جہان پاک کی طرح وہ سارا کہانی ہی غائب ہوتا۔ تو یہ بھی ہماری اسلام آباد کا، پورے ملک کا ایک بہت ہی اہم کیس ہے، اور میں میڈیا سے بھی، میں پاکستان کے تمام ذمہ دار لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں
کہ خدا کے لیے سب مل کر اس کو قاتل کو نشان عبرت ہم نے بنانا ہے، تاکہ ہر گھر میں فرشتہ محفوظ رہے اور ہر گھر میں زینب محفوظ رہے اور ہر گھر میں ماں بیٹی اور بہن محفوظ رہے۔ بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ آج پوری قوم کی طرف سے فرشتہ کے والد اپنے بھائی گل نبی کے ساتھ معافی مانگوں اور تعزیت کر سکوں۔